اسلامک ویڈیوز، اصلاحی بیانات اور ڈیلی درس قرآن اور درس حدیث سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل حافظ آن لائن کو سبسکرائب کریں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو لازمی دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن واللہ بما تعملون بصیر۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ دوستو، سورۃ تغابن، اس کی آیت نمبر 1 اور 2 کی تلاوت کی ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہم سب کو قرآن مقدس پڑھنے، سمجھنے اور اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے ہی دوست احباب اس درس قرآن میں شریک ہیں، اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ پاک ہم سب کے لیے، خصوصاً ہمارے والدین کے لیے، ہمارے اساتذہ کے لیے اور حضور کی ساری امت کے لیے اس درس قرآن کو اللہ رب العزت بخشش کا ذریعہ بنائے۔ سورۃ تغابن، اس کا مختصر تعارف یہ ہے، اس کی 18 آیتیں ہیں، 2 رکوع ہیں اور یہ مدینہ طیبہ کی سرزمین پر اس کا نزول ہوا۔ تغابن کا معنی ہے قیامت کے دن، غبن کا معنی ہے خرید و فروخت، یوم کا معنی ہے دن۔ تو خرید و فروخت کا جو نقصان ہے اس کی پہچان کا دن یہ تغابن ہے کہ قیامت کے دن سب کا سارا سودا سامنے آ جائے گا۔ فرمایا کافر کے لیے یہ ہے کہ اسے آگاہ کیا جائے، اسے بتایا جائے کہ شیطان اور نفس امارہ کے پیچھے چلنے والے، کل قیامت کے دن تیرا سارا نقصان ہے، تیرے پلے کچھ نہیں پڑے گا۔ فرمایا جن کو اللہ نے ایمان کی دولت عطا کی ہے، فرمایا ان کا نقصان یہ ہے کہ اگر انہوں نے گناہ کبیرہ کو نہیں چھوڑا، فرمایا قیامت کے دن جب اپنے نقصان کو دیکھیں گے، کاش کہ ہم گناہ کبیرہ نہ کرتے، آج ہمیں عذاب کا سامنا نہ کرنا پڑتا۔ فرمایا کاملین، جو کامل ایمان والے ہیں، ان کے لیے انہیں پہچان اور انہیں بتایا جا رہا ہے اس صورت کے اندر، قیامت کے وہ سارے واقعات اللہ پاک بتائے گا کہ اگر ہم اعمال کے اندر سستی نہ کرتے تو آج ہم اونچے درجے پہ ہوتے۔ وہ رب کتنا مہربان ہے، ابھی وہ ٹائم، وہ وقت نہیں آیا کہ وہ پہلے بتا رہا ہے کہ تمہارا نقصان ہونے والا ہے، اس نقصان سے بچ جاؤ۔ تو آج کوئی انسان دکان کرتا ہے، کوئی کاروبار کرتا ہے، اگر کوئی انسان آ کے کوئی اس کا دوست سے بتائے کہ یار تیرا اس کاروبار کے اندر یہ نقصان ہے، تو وہ ساری زندگی اس کا احسان مند رہتا ہے کہ یار اس نے مجھے پہلے آگاہ کیا۔ تو وہ رب کتنا مہربان ہے، اس قرآن کے احکام کے ذریعے، حضور کی زبان مصطفیٰ کے ذریعے ہمیں بتایا جا رہا ہے کہ اے انسان اپنا نقصان نہ کر بیٹھنا۔ یہ دنیا ایک کھلی منڈی ہے، ہر ایک آدمی سودا خرید رہا ہے اور اس کے بعد اس نے اس سودے کا حساب دینا ہے۔ تو اللہ پاک نے
اس صورت کی ابتدا جس طرح کہ پچھلی صورتوں کی صورت منافقون کے علاوہ اس سے پہلے 2 صورتیں آئیں اور ان کے الفاظ بھی یہی تھے کہ سبح للہ ما فی السماوات، اور اس کے بعد پھر اللہ پاک نے دوسری صورت شروع ہوئی، فرمایا یسبح للہ ما فی السماوات، اور اس صورت کو یہ تیسرے نمبر پہ یسبح للہ ما فی السماوات، تو فرمایا ساری جو تسبیح ہیں، ساری تعریفیں ہیں وہ اللہ کی ہیں۔ فرمایا ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ زمینوں میں ہے، جو کچھ آسمانوں میں ہے، جو کچھ یہ ہم احسان نہیں کر رہے کہ ہم سمجھیں کہ ہم اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی تسبیح کرتے ہیں، اللہ کی حمد کرتے ہیں تو ہمارا رب کے اوپر احسان ہے، نہیں، اس رب کا ہمارے اوپر احسان ہے کہ ہمیں اپنی تسبیح بیان کرنے، پڑھنے، نماز، روزہ اپنے گھر میں آنے کی توفیق بخشی ہے، یہ اس کی مہربانی ہے، ہمارا کمال نہیں۔ تو اللہ پاک نے فرمایا یسبح، وہ پاکی بولتی ہیں، للہ ما فی السماوات، اس اللہ کے لیے، فرمایا جو کچھ آسمانوں اور زمینوں کے اندر ہے، لہ الملک، بادشاہی اسی کی ہے، لہ الملک، وہ سب کا بادشاہ ہے، زمینوں کا بھی، آسمانوں کا بھی، لہ الملک، سب ملک اسی کے ہیں، وَلَهُ الْحَمْدُ، اور ساری تعریفیں بھی اس اللہ کی ہیں، ساری تعریفیں اس اللہ کی ہیں، جتنی ہم نماز کے اندر ہے سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک، اے اللہ تیرے دربار کے اندر ہے، تو پاک ہے، تو الحمدللہ تمام تعریفیں اس اللہ کی ہیں جو تمام جہانوں کو پالنے والا ہے۔ تو اللہ پاک نے فرمایا لہ الحمد، ساری حمدیں، ساری تعریفیں اس اللہ کی ہے۔ یہ انسان کو دیکھیں، یہ بھی اللہ کی تعریف ہے، سمندروں کو دیکھیں اللہ کی تعریف ہے، شجر کو دیکھیں اللہ کی تعریف ہے، جانوروں کو دیکھیں اللہ کی تعریف ہے، ایک جو کچھ جہاں اعضاء اللہ پاک نے، یہ ہاتھ کی 5 انگلیاں ہیں، آپ یہ نہیں کہہ سکتے یار اگر یہ 6 ہوتی ٹھیک ہوتی، کسی کی 4 ہوں ہاتھ اچھی طرح نظر خوبصورت نہیں لگتا، اور اسی طرح اگر ایک کیڑی ہے وہ چل رہی ہے، آپ اسے یہ نہیں کہہ سکتے اس کی چھوٹی چھوٹی وہ ٹانگیں ہیں، تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یار اس کو اللہ نے خوبصورت نہیں بنایا۔ اور جو جانور ہے جس طرح کا بھی ہے، اللہ اس کو، ہاتھی کو دیکھیں اس کے کتنے کتنے وہ کان ہیں، مکھی کو دیکھیں اس کے چھوٹے چھوٹے پر ہیں، مچھر کو دیکھ لیں، تو یہ ساری تعریفیں اس رب کی ہیں جس کو جہاں بنایا اس نے ٹھیک بنایا ہے۔ میرے بھائیوں، اگر ان کانوں کو دیکھ لیں، اپنی آنکھوں کو دیکھیں، اللہ کے یہ زبان ہے بول رہی ہے، تو کوئی آدمی کہہ سکتا ہے کہ یار یہ زبان اللہ نے ٹھیک نہیں بنائی، یہ آنکھیں یہاں ان کو یہاں لگا دیتا ٹھیک ہوتی، نہیں، جس کو جس جگہ بنایا اللہ نے ٹھیک بنایا ہے۔ ہمیں انسان بنایا، پھر اس اپنے نبی کا امتی بنایا ہے، ہم جتنا اللہ کا شکر ادا کریں میرے بھائیوں کم ہے۔ ذرا اپنے خود ہی جج بن کے سوچیں، اپنے دل کے اندر خیال کریں، اگر اللہ ہمیں کچھ اور بنا دیتا، ہم اس سے جھگڑ سکتے تھے؟ ہم اس سے کہہ سکتے اللہ تو نے ہمیں یہ کیوں بنایا ہے؟ ہمیں کافروں کے گھروں کے اندر پیدا کر دیتا، ہمیں یہودی نصارہ بنا دیتا، ہم اللہ سے کہہ سکتے تھے کہ اللہ تو نے ہمیں ان کے گھروں کے اندر، یہود و نصارہ کے گھروں کے اندر کیوں بنایا ہے؟ یہ اس رب کی مہربانی ہے، اس نے ہمیں انسان بنایا، کلمہ گو بنایا، اس اپنے نبی کا امتی بنایا ہے۔ پھر قرآن ایسی ہمیں اللہ نے کتاب عطا کی ہے، تو ہر وقت ہم اللہ کا شکر ہر وقت ہم سجدے کے اندر پڑے رہیں تو پھر بھی شکر ادا نہیں ہو سکتا۔ تو فرمایا لہ الملک و لہ الحمد، فرمایا اسی کی بادشاہی ہے، اسی کی تعریفیں ہیں، وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قدیر، وہ ہر چیز کے اوپر قادر ہے، ہر چیز پر قادر ہے، وہ جب چاہے جس کو جہاں چاہے وہ کرا سکتا ہے، کر سکتا ہے۔ آگے اللہ پاک نے فرمایا هُوَ الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ، خَلَقَكُمْ، فرمایا وہی ہے جس نے تم کو پیدا کیا، فَمِنْكُمْ، پس تم میں سے، کافرون وَمِنْكُمْ مُؤْمِن،
تم میں سے کافروں کو پیدا کیا اور تم میں سے ایمان والوں کو پیدا کیا۔ فمنکم، تم میں سے کافر کچھ وہ ہیں جو کافر ہیں، ومنکم مؤمن، اور تم میں سے وہ ہیں جو ایماندار ہیں۔ واللہ بما تعملون بصیر، اور اللہ ہر ایک کو دیکھ رہا ہے۔ سیدنا حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ آپ روایت کرتے ہیں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث کے راوی ہیں۔ فرمایا حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن شام کو ہمیں ایک عظیم خطبہ عطا فرمایا۔ صحابہ کرام حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے ہیں، تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں عظیم خطبہ دیا، ہر اس چیز کا ذکر کیا جو قیامت تک کے لیے ہونے والی ہے۔ یہ تفسیر تبیان القرآن، اس کی جلد نمبر یہ 11 میرے ہاتھ میں ہے، سورۃ التغابن ہے، اور فرمایا کہ ہر چیز کا ذکر حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ لوگ مختلف طبقات میں پیدا ہوں گے، مختلف طبقات، ان کی علیحدہ علیحدہ حصے ہوں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک وہ شخص ہوگا جو مومن پیدا ہوگا، بطور مومن زندگی گزارے گا، بطور مومن اس دنیا سے اس کا وصال ہوگا، بطور مومن وہ پیدا ہوگا، بطور مومن وہ دنیا کی زندگی گزارے گا، بطور مومن اس کا وصال ہوگا، وہ کامیاب ہے۔ فرمایا دوسرا شخص، فرمایا بطور کافر پیدا ہوگا، بطور کافر وہ زندگی گزارے گا، بطور کافر وہ دنیا سے مرے گا۔ اور اس کے بعد تیسری بات حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے بیان فرمایا ایک شخص ہوگا وہ بطور مومن پیدا ہوگا، بطور مومن پیدا ہوگا، بطور مومن وہ زندگی گزارے گا، بطور کافر وہ مر جائے گا، بطور کافر وہ مر جائے گا۔ فرمایا چوتھا شخص، فرمایا وہ بطور کافر پیدا ہوگا، بطور، یہ لفظ غور کرنے، بطور کافر پیدا ہوگا، بطور کافر وہ زندگی گزارے گا، بطور مومن اس دنیا سے وصال ہوگا اس کا۔ تو یہ اللہ کی مہربانی ہے میرے بھائیو، ہر وقت اللہ سے ہمیں ڈرتے رہنا چاہیے۔ نہ خیال کریں کہ ہم نمازیں پڑھتے ہیں، نہ خیال کریں کہ ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، نہ خیال کریں کہ ہم سخی ہیں، سخاوت کرتے ہیں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے اس فرمان کو دیکھیں، حضرت ابو سعید خدری کیا فرما رہے ہیں؟ ایک شخص بطور مومن پیدا ہو رہا ہے، اس کی زندگی وہ مومنوں کے ساتھ گزار رہا ہے، اور جاتے ہوئے اللہ پاک نے اس سے ایمان کو کھینچ لیا ہے، کافر جا رہا ہے، تو اس کا کتنا نقصان ہو گیا۔ اور ایک شخص فرمایا کہ بطور کافر پیدا ہوا، بطور کافر اس نے زندگی گزاری، اور جس وقت جانے لگا تو اللہ نے اس کو ایمان کی دولت عطا کی ہے۔ تو ایمان سب سے بڑی قیمتی چیز ہے، اس کو یہ معمولی نہ سمجھ لیں کہ ہاں کہ یہ معمولی ہے، نہیں، یہ بہت بڑا سرمایہ ہے۔ حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ یہ راوی ہیں اس حدیث پاک کے، جس کو امام بخاری نے، مسلم نے، ترمذی نے اور سنن نسائی نے اور ابن ماجہ نے، یہ حدیث کی کتنی کتابیں ہیں، اور جو ان کے اندر یہ اس بات کو حضرت ابن مسعود نے بیان کیا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، آپ سب فرمایا کہ میں تمہیں خبر دوں، آپ سب سے بڑے سچے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالی جس شخص کی تخلیق کرتا ہے، ارادہ کرتا ہے، فرمایا ہر 40 دن کے بعد اس کی تبدیلی ہوتی ہے۔ تو فرمایا 40 دن اس کی ماں کے پیٹ کے اندر اللہ اس تخلیق کو جمع کرتا ہے۔ فرمایا پھر کیا ہوتا ہے؟ جمع ہوا خون بن جاتا ہے۔ یہ میاں بیوی کا جو رشتہ ہے، یہ آپس میں اکٹھے ہوتے ہیں۔ فرمایا اس 40 دن کے بعد وہ جمع ہوا خون بنتا ہے، اس کے بعد 40 دن گزرتے ہیں، تو فرمایا اس کے بعد فرمایا وہ خون بن جاتا ہے، پھر اس کے بعد وہ ایک گوشت کا لوتھڑا بنتا ہے 40 دن کے بعد۔ فرمایا اس کے بعد پھر اللہ ایک فرشتہ بھیجتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ فرشتہ بھیجتا ہے ماں کے رحم کی طرف۔ فرمایا اس سے اللہ حکم دیتا ہے
اس کی 4 چیزوں کو لکھا جائے۔ ذرا یہ غور کر لیں۔ فرمایا ان کی 4 چیزیں لکھ دی جائیں۔ فرمایا کون سی چیز؟ پہلے اس کا رزق لکھنا ہے۔ اللہ پاک فرماتا ہے اس کا رزق لکھ دیں۔ جتنا رزق اللہ نے دنیا میں ہمیں دینا ہے، ابھی یہ 3 یا 4 تبدیلیاں آئیں اور سانس روح داخل ہوئی، فرمایا اس کا رزق لکھنا ہے کہ اس کو رزق کتنا ملنا ہے۔ ہم جتنا دوڑیں، جتنا کوشش کریں، وہی رزق ملے گا جو اللہ نے ماں کے پیٹ کے اندر لکھ دیا ہے۔ اس بات کو ذہن نشین کر لیں۔ اور دوسری بات، اللہ پاک فرماتا ہے اس کی عمر لکھ دیں۔ اس کی عمر کتنی ہے، اس کی حیات کتنی ہے، اس کی زندگی کتنی ہے، اس سے ایک لمحہ تاخیر نہیں ہو سکتی۔ تو فرمایا اس کی وہ عمر لکھ دی جاتی ہے۔ اور فرمایا اس کے بعد اللہ پاک فرماتا ہے اس کو سعید لکھ دے، یہ سعید ہے، یہ سعادت مند ہے، یہ نیک ہے۔ فرمایا اس سے سعادت مند لکھ دیا جاتا ہے۔ فرمایا اس کو شقی لکھ دے، فرمایا اس کو وہ شقی اور دین اسلام سے دور لکھ دیا جاتا ہے۔ تو اسی طرح پھر وہ تقدیر غالب آتی ہے، جس طرح حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے، حضرت ابو سعید خدری نے بیان فرمایا، اور وہ تقدیر غالب آ جاتی ہے۔ میرے بھائیو، اللہ کی بارگاہ میں دعا کیا کریں، اللہ ہماری اچھی تقدیر لکھنا، ہماری اچھی تقدیر لکھنا، ہماری بری تقدیر نہ لکھ دینا کہ ساری زندگی ہم عبادت کرتے رہیں اور آخری ٹائم ہے تو ہم ایمان سے ہاتھ دھو کے بیٹھ جائیں۔ اللہ جس وقت اس دنیا کو چھوڑیں تو بطور ایماندار چھوڑ کے چلے جائے اور ہماری زبانوں کے اوپر کلمہ طیبہ جاری ہو جائے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا پھر وہ تقدیر غالب آتی ہے۔ تو اسی طرح وہ جو مومن پیدا ہوا تھا اور مومن دنیا کے اندر اس نے زندگی گزاری ہے اور تقدیر غالب آ گئی، اس سے ایسا کام اللہ پاک نے کرایا کہ وہ کافروں کے اندر، کفر کے اندر چلا گیا۔ اور ایک وہ تھا کہ وہ اس کو بطور کافر اللہ پاک نے پیدا کیا اور بطور کافر اس نے زندگی گزاری، اللہ نے مہربانی کی، کرم کیا اور اس کی وہ تقدیر غالب آ گئی، وہ کفر سے نکل کے ایمان کے اندر آ گیا۔ تو میرے بھائیو، وہ انسان کامیاب ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اگر یہ چیزیں جو آج میں نے بیان کی ہیں ہمارے ذہن کے اندر فٹ ہو جائے، دل کے اندر جگہ دے دیں، تو نہ کوئی آدمی چوری کرے، نہ کسی کا مال کے اوپر ڈاکہ ڈالے، اور نہ ہی دوستوں کے کسی دوسرے کا حق کھائے کہ میرا رزق تو وہ ہے، تو اللہ نے تو ابھی میں دنیا کا نظام ہی نہیں دیکھا، دنیا کی ہوائی نہیں لگی، اللہ نے میرا رزق تو پہلے لکھ دیا۔ اسی طرح ایک بزرگ کے بارے میں آتا ہے کہ وہ پھر رہے تھے، یہ جو اللہ کے نیک بندے ہوتے لوگوں کو سمجھانے کے لیے، تو فرمایا وہ پھر رہے تھے تو ایک خیرات مانگتے ہوئے ایک دروازے پہ آئے، تو وہاں سے ایک خاتون نکلی، تو جب اس نے اس کی چھاتی دیکھی تو پوچھا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا کہ یہ میرا جو بچہ ہونے والا ہے، اللہ نے اس کی خوراک کا انتظام میری چھاتی میں رکھا ہے۔ تو فرمایا جس وقت اس نے یہ بات سنی، اس نے کہا کہ میں ساری زندگی پھر لوگوں کے دروازے کھٹکا کے اور مانگ کے کھا رہا ہوں، تو میرا رب بھی مجھے دے سکتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، یہ چوریاں، یہ ڈاکے، یہ حق تلفیاں، یہ ختم ہو جائیں۔ اگر یہ چیزیں ہمارے ذہن کے اندر آ جائیں تو ہمارا رب تو وہ کریم ہے، وہ مہربان ہے۔ ابھی ہم دنیا میں نہیں آتی، ہمارا رزق اللہ پہلے لکھ رہا ہے، اس کا انتظام پہلے کر رہا ہے۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔